السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا دل بے قرار ہے اور کہیں سے سہولیت نہ ملے تو ایسے موقع پر ہمیں کون سی دعا یا کون سا عمل کرنا چاہیے۔ تو آئیے آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے۔ مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان مولانا شاکر نوری صاحب کا۔ سب سے پہلا انسانوں میں رشتہ وجود میں آیا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ، اور اس رشتے کے لیے میرے کریم نے جس جگہ کا انتخاب فرمایا وہ ہے جنت۔ بے شک جنت کا انتخاب فرمایا۔ اب آپ دیکھیں، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جنت کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ ساری نعمتیں جنت میں ہیں، جنت میں کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ لیکن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بائیں جانب کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی، نگاہوں کے سامنے حضرت حوا کو دیکھا تو چھونا چاہا، تو رب نے فرمایا مہر ادا کرو۔ عرض کرتے ہیں مولا مہر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا میرے حبیب پر 17 مرتبہ درود شریف پڑھو، یہی حوا کا مہر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور اس کے بعد یہ نکاح ہوا۔ پھر پروردگار جل جلالہ نے دونوں کو زمین پر اتارا، اور پھر اس کے بعد نسلوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بے شک۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت حوا کو زمین پر اتارا گیا تو وہ کس کی تلاش میں 300 سال تک گھومتے رہے؟ سب تو تھا، بندگی رب تو کرتے تھے، معبود کی عبادت میں زندگی گزارتے تھے۔ یہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے اور دوسرے علاقے سے تیسرے علاقے در بدر اس طرح سے گھوم رہے ہیں۔ آخر کس کی تلاش میں گھوم رہے ہیں؟ تو حضرت حوا کی تلاش میں۔ جی۔ اور جب دونوں کا میلاپ میدان عرفات میں ہو گیا تو اللہ نے اس جگہ کو اتنی مقبول بنا دیا کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں ایام حج کے اندر یوم عرفہ کو اگر وہاں پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ سوچیں، اب یہ رشتہ کیوں اللہ نے قائم فرمایا؟ تو سب سے پہلے ایک چیز ذہن کے اندر رکھیں کہ قرآن مقدس میں رب نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن لَعَلَّكُمْ تَذْكُرُونَ۔ ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو رب قدیر نے جوڑا جس کا نہ بنایا ہو۔ جی، سنگل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اگر سنگل ہے تو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، میرا مولا اکیلا ہے، وہ واحد ہے، یکتا ہے، باقی سب کے جوڑے اس نے بنائے۔ یہ قرآن مقدس کا فیصلہ ہے۔ بے شک۔ اس وقت جتنے بھی شادی شدہ ہیں الا ماشاءاللہ، اور جتنے بھی میرج کی دہلیز پر ہیں، ان سب کی فکر اگر میرج کے حوالے سے دیکھی جائے تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ شادی کیوں اور شادی کا مقصد کیا ہے؟ تو سوائے خواہش پوری کرنے کے اور کوئی مقصد بظاہر نظر نہیں آتا۔ جی۔ بس اتنا سمجھتے ہیں کہ ہمارا نکاح ہو گیا، یہ لڑکی ہمارے لیے حلال ہو گئی، ہم اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ نتھنگ۔ لیکن قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے کتنی پیاری بات فرمائی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے۔ جی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانی میں سے، اور نشانی پتہ بتاتی ہے۔ کوئی بھی نشانی ہو، ایرو منزل کا پتہ بتاتا ہے، آسمان کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس کا خالق کوئی ہے، زمین کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ زمین کا خالق کوئی ہے۔
اسی طریقے سے پروردگار جل جلالہ نے انسانوں میں جو جوڑے بنائے، مرد کے لیے جو بیوی کو بنایا، اللہ نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے فرمایا، اور اس رشتے کو بھی اپنی نشانیوں میں سے فرمایا۔ اب نشانی کس طریقے سے؟ تو اب قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جو تمہارے لیے بیوی بنائی گئی نا، اس بیوی کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ بے شک قرآن نے جو لفظ بیوی کے لیے فرمایا ہے، وہ بیوی کو سکون کا ذریعہ قرآن نے بتایا۔ تو پتہ چلا کہ نکاح کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ذریعے سکون حاصل کرے۔ جی اب بے ہو شک سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ خواہش کو پوری کرنا یہی سکون ہے، نہیں، سکون کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کا نام نامی اسم گرامی ہر بے قرار دلوں کے لیے قرار ہے۔ آدمی ہزار ٹینشن میں ہو، سرکار جب اس کو یاد آ جاتے ہیں تو دل کو تسلی مل جاتی ہے کہ ہمارا کوئی ہے۔ اور ایسا آقا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جو اتنی قوت والے ہیں کہ زمین سے اشارہ کر دیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، کہ اگر آپ اشارہ فرما دیں تو کام بن جائے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں جس رسول کی یاد، جس رسول کا نام بے چین دلوں کے لیے چین ہے، اس رسول ہی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چین کس چیز سے ملتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صبح کو میں لوگوں کے لیے ہدایت کے پھول لے کر نکلتا، اللہ کی طرف بلاتا، دین کی طرف بلاتا، جواب میں لوگ مجھ پر پتھر برساتے، اور میں تھک کر لوگوں کے جملوں سے دل چھلنی کر کے اپنے گھر جب آتا تو خدیجہ کے جملے مجھے سکون دے دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جو رسول ساری کائنات کے لیے سکون کا ذریعہ ہیں، اس رسول کو اگر کسی کے جملے سکون پہنچاتے ہیں تو وہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ صرف جسمانی طور پر سکون عطا کرنا یہی نہیں ہے، بلکہ لفظوں کے ذریعے بھی سکون پہنچایا جاتا ہے۔ یہاں پر مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا بچہ گم ہو جائے یا انتقال کر جائے، اور اگر کوئی عورت جس کے بچے کا انتقال یا جس کا بچہ گم ہو گیا ہے، اس عورت کو تسلی کے جملے کہے، تسلی کے جملے کہے، تو میرے سرکار فرماتے ہیں اس عورت کو قیامت میں جنت کا لباس عطا کیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں۔ تو بیوی کو جو اللہ نے سکون کا ذریعہ بتایا ہے، اس سے یہ بھی مراد ہے کہ شوہر ہزار ٹینشن میں ہو، ہزار تکلیف میں ہو، ہزار پریشانی میں ہو، بیوی کے حوصلے بھرے چند جملوں سے شوہر کا ٹینشن دور ہو جاتا ہے۔ قرآن نے بیوی کو سکون کا ذریعہ بتایا۔ اب میں عورتوں سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے مردوں کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں، جی، اس لیے کہ پہلے مرد کو اپنی فیملی لائف کو خوشگوار گزارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ان باتوں کو سمجھنا اچھی طریقے سے ضروری ہے۔ آج ہی مجھ سے ایک رپورٹر نے انٹرویو لیا، اور اس میں ان کے کویشچن میں سے ایک کویشچن یہ تھا کہ عورتوں کے لیے تو آپ پابندی کی بات کرتے ہیں، لیکن مرد جو رات رات بھر فیس بک پر چیٹنگ پر لگے رہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ بات غلط نہیں، سوال غلط نہیں ہے۔ اب آئیے کچھ باتیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، کچھ باتیں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ جی، مردوں کے لیے
اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک لڑکی جب ایک مرتبہ اپنے ماں باپ رشتہ دار سب سے جدا ہو کر سب کو چھوڑ کر آپ کو اپنا شوہر تسلیم کر لیتی ہے اور ماں کا گھر چھوڑ دیتی ہے، باپ کا گھر چھوڑ دیتی ہے، آپ پر بھروسہ کر کے جب آ جاتی ہے جی تو آپ کی فرسٹ رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ اس آنے والی کو اتنا پروٹیکشن فراہم کریں کہ وہ کبھی پلٹ کر کے اپنے ماں باپ کے گھر پر سکون کے لیے جانے کا تصور نہ کرے، بلکہ وہ یہ سوچے کہ سارا سکون تو اللہ نے میرے شوہر کے گھر میں مجھے دے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی رسپانسبلٹی۔ اب یہاں پرابلم کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ بہت سارے ایسے بھی ہمارے ساتھی ہوں گے جن کی شادی 20 سال کی عمر میں ہوئی ہوگی، اس وقت ان کی ابتدائی زندگی ہوگی، شہرت کی بلندی پر نہیں پہنچے ہوں گے، دولت نہیں ہوئی ہوگی، غربت کی زندگی گزار رہے ہوں گے اور جاب کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں گے۔ ماں باپ نے کہہ دیا ہوگا بیٹا میں تیرا صحرا دیکھنا چاہتی ہوں، ماں نے کہہ دیا صحرا دیکھنا چاہتی ہوں، باپ نے کہہ دیا، اور پھر اس کے بعد شادی ہو گئی۔ اب اس وقت جو شادی ہو گئی، اب غربت کی وجہ سے کوئی لڑکی نہیں دے رہا تھا، بڑی مشکل سے کہیں رشتہ طے ہوا، اب لڑکی آئی، شادی ہو گئی، بیوی کی حیثیت سے آپ نے قبول کر لیا۔ اب آپ کچھ دنوں تک تو اس کی تعریف کے پل باندھ رہے ہیں، تم تو مجھے حور جیسی لگ رہی ہو، تم ایسی لگ رہی ہو، تم ویسی لگ رہی ہو، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ وہی نوجوان ترقی کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کرتا ہے۔ جی پہلے ایک ملازم تھا، سیلس مین ہوگا، پھر مینیجر بن گیا، دولت آ گئی، پرسنالٹی اچھی ہو گئی، کاریں ہو گئی۔ اب لایا تھا تو غریب کی بیوی بچی، غریب کی بچی کو گھر میں لایا تھا۔ اب جب دولت اس کے پاس آ گئی، شہرت اس کے پاس آ گئی، تو اس سے ہر کسی کو انسیت ہونے لگی۔ اب وہ اپنی بیوی کو ہلکی نظر سے دیکھنا شروع کرتا ہے، یار دوسروں کی بیوی دیکھو، میری بیوی دیکھو، اس کو تو سلیقہ نہیں ہے، ان پڑھ ہے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، لک نہیں ہے، پہننے کا سلیقہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں وہ کہنا شروع کرتا ہے۔ اور نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ 2-4 بچوں کے بعد اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے کہیں اور کسی اور کے افیئر میں جا کر کے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میری غلطیوں کی وجہ سے مجھے ٹیمپرری خوشی تو مل جائے گی لیکن میرے بچوں کا فیوچر برباد ہو جائے گا۔ یہاں ایک بہت سنبھلنے والی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت گلف کی سچویشن یہ ہے کہ جن سعودیوں نے کئی شادیاں کی ہیں اور کئی شادیاں کرنے کے بعد بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیا، آج وہ بچے گلیوں کے اندر آوارہ بن کر کے گھوم رہے ہیں، نہ ان کے پاس ایجوکیشن ہے، نہ ان کے پاس کوئی تہذیب ہے، بلکہ وہ بچے جیسے تیسے پل رہے ہیں اور آوارگی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک شخص نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے بچوں کے فیوچر کو تباہ کر دیا اور اس کے بعد وہ بچے آوارگی کے راستے پر چلے گئے۔ میں آپ کو بتاؤں، اب یہاں یہ ذہن کے اندر رکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر بھی جو غریب تھے، اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں غریب ہوں، سرکار میرے لیے کوئی نصیحت فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا شادی کر لو۔ کہا حضور میرا پورا نہیں ہوتا، بیوی کا پورا کہاں سے کروں گا؟ سرکار نے فرمایا اللہ اس کے نصیب کا تجھے عطا فرما دے گا۔ اور انہوں نے شادی کی اور مولا نے بیوی کے قدموں کی برکت سے مالا مال کر دیا۔ تو وہ شخص جو ترقی کو اپنی محنت سمجھتا ہے، وہ یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ یہ میری بیوی کی قدموں کی برکت ہے؟ وہ یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ترقی عطا فرمائی؟ وہ یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اللہ عز و جل نے مجھے اس کی وجہ سے شہرت عطا فرمائی؟ مائنڈ ڈائیورٹ کیوں کرتا ہے؟ اور آج پاپولیشن لڑکیوں کا زیادہ ہونے کی وجہ سے آج بہت سارے ایسے جن کے بچے جوان ہیں ان کو بھی
18 سال کی لڑکیاں جو ہے وہ آفر کرتی ہیں اور ان کے ساتھ افیئر کر کے ان کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں. لیکن میں خاص طور پر گزارش کروں گا مردوں سے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے بیوی بچوں کی کسی بھی طریقے سے حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. جی بے شک. تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے.